ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ غم حسین میں جو آنکھ سے نکلے آنسو، غم حسین میں جو آنکھ سے نکلے آنسو، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم الحرام چل رہا ہے،
امام علی مقام کی یاد سے، ان کربلا کے ان واقعات سے ایمان والوں کے دل اس غم کو یاد کر کے بہت روتے ہیں، اور غم حسین میں رونا یہ محبت کی علامت ہے۔ انہی کی محبتوں میں جینا، انہی کی محبتوں میں مر مٹنا، قرآن اور احادیث ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ سارے کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل جاؤ، ان کی محبتوں میں جیو، ان کی محبتوں میں مرو۔ جو پیغام امام علی مقام کا کربلا کی دھرتی پر تھا، وہ پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، واقعات کربلا پر بھرپور کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے ایک ایک باب کو بھی اگر پڑھتے چلے جائیں، یہ مختصر سا وقت ناکافی رہے گا، کیونکہ ایسے واقعات ہے کہ کلیجے ہمارے کانپنے لگتے ہیں ان واقعات کو سننے کے بعد۔ کس طرح سے امام علی مقام نے اپنے سارے کنبے کو نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ وہ واقعات کی مثال تاریخ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی قوم کے اندر اتنی اعلیٰ مثال نہیں ملتی کہ جس میں سارے کنبوں کے، جس نبی کے نواسوں کو ظالموں نے اس طرح سے شہید کر دیا ہو۔ تاریخ کے اندر یہ ایک ایسا باب ہے کہ جس میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 18 سال کے علی اکبر سے لے کر اور چھوٹی چھوٹی سکینائے خیموں میں روتے ہوئے اور جو بھی میدان جنگ میں جا رہے ہیں ہنستے ہنستے اپنی جان کو لٹا رہے ہیں، یہ ایک ایسا باب تاریخ کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اس جیسی مثال دیگر پیغمبروں کی امتوں نے کبھی نواسے رسول کو اس طرح سے شہید کیا ہو نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کو یہ سارے واقعات کی قدر اللہ تبارک و تعالی بچپن ہی میں آپ کو دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانب حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور ایک جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھا، ان دونوں میں سے یعنی حضرت ابراہیم اور امام علی مقام امام حسین میں سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی راہ میں آپ دے دے
ایک کو رکھ لے ایک کو دے دے۔ اب حضور علیہ السلام کے جملے سنے عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، آنکھ سے آنسو آ گئے حضور علیہ السلام کے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل، اگر میں حسین کو دیتا تو حسین کے غم میں تو روتا ہی روتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ساتھ فاطمہ بھی ان کے غم میں روئے گی، اور فاطمہ کا رونا مجھے گوارا نہیں ہوگا، اور میں اگر ابراہیم کو دوں گا تو صرف میں روؤں گا، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو آپ لے لو اور حسین کو چھوڑ دو۔ تو غور کرے، محبتوں کا انداز دیکھیں عزیزان محترم۔ تو جبرائیل امین سے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جب اللہ یہ چاہتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیا جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے میرے ابراہیم کو میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اگر حسین کو دوں گا تو میں روؤں گا اور فاطمہ روئے گی، اور یہ فاطمہ کا رونا مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ تو غم حسین میں حضور علیہ السلام اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم کو پیش فرما دیتے ہیں، جو آپ کے فرزند ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے لڑکے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں معزز سامعین اکرام، حضور علیہ السلام ابھی واقعہ کربلا واقع نہیں ہوا، بچپن ہی سے یہ تمام چیزوں کی بشارتیں دی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غم حسین میں حضور علیہ السلام کس طرح سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، آپ غور کریں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لا کر یہ خبر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو آپ کے بعد وہ شہید کر دے گی، اور جس دھرتی پر امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا وہ دھرتی کا نام کربلا ہے، کروبلا ہے، اور پھر وہاں کی مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کی مٹی لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ سرزمین کی مٹی ہے جس سرزمین پر امام علی مقام کو آپ کے نواسے کو جہاں پر شہید کیا جائے گا یہ وہاں کی مٹی ہے۔ اور مٹی دینے کے بعد حضور علیہ السلام اس مٹی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرماتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں جب یہ واقعے کو سننے کے بعد، کیوں؟ امام علی مقام جن کو اتنی محبتوں میں حضور علیہ السلام پال رہے ہیں، جن کے گود مبارک میں بڑے ہو رہے ہیں، جن کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سجدوں کو طویل کیا، لمبے کر دیے، جن کے لیے حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنے گود میں لے کر اب منبر پر بٹھاتے ہیں، حضور علیہ السلام جن کو کانٹوں پر بٹھا کر خود سواری کی طرح بن کر ان کو بازار میں لے جاتے ہیں، تو اس طرح سے حضور علیہ السلام پیار سے، محبتوں سے، شفقت سے ان کو پال رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جب یہ آ رہی ہے کہ جبرائیل آ کر یہ عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دینے کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کرے گی۔ یہ سننے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب ہونے کے بعد معزز سامعین کرام، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی ہے
لانے کے بعد حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہے. یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعے کو بیان فرماتے. ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور وہاں کی مٹی لا کر مجھے دیے اور یہ خبر دیے کہ آپ کے نواسے کو ظالم لوگ کربلا کی دھرتی پر شہید کرنے والے ہیں. یہ سارے معاملے کو بیان کر رہے ہیں تو میں وہ غم حسین کے اندر میرے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہاں کی مٹی آپ کو عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو اے ام سلمہ سنو، یہ مٹی جس دن خون میں بدل جائے گی تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین کربلا کی دھرتی پر شہید ہو چکا ہے. اب دیکھو عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے اور بھی تو ازواج مطہرات تھے. آپ اگر چاہتے تو وہ مٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے سکتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ دے سکتے تھے، یا پھر اور کسی ازواج مطہرات کو آپ دے سکتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام کسی کو وہ مٹی عطا نہیں فرما رہے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرما رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ سرکار کی نظر مبارک یہ دیکھ رہی تھی واقعہ کربلا جب ہوگا یہ سارے کے سارے دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے، اور اس وقت باحیات اگر کوئی رہے گی تو ام سلمہ رہے گی. اسی لیے حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے اس وقت جب سارے انتقال کر جائیں گے ام سلمہ باقی رہے گی، تو جو باقی رہنے والی خاتون ہے ان کو میں یہ مٹی دوں گا تاکہ جب وہ خون میں بدل جائے گی تو وہ دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں. یہی تو مصطفیٰ کی نگاہ مقدسہ کا کمال ہے، یہی تو مصطفیٰ کے علم کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا. معزز سامعین کرام، اب آپ دیکھیں امام علی مقام کا جو غم ہے قیامت تک یہ غم جاری و ساری رہے گا. آپ اس کے کچھ پہلوؤں پر غور کریں. تاریخ کے واقعات کو پڑھنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے. اب اس کے پہلوؤں پر ذرا ہم غور کریں گے، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی جن کے ذکر کو جس طرح سے آج تک جاری رکھا، صبح قیامت تک بھی اس طرح سے آپ کا ذکر جاری و ساری رہے گا. اور صرف قیامت ہی نہیں بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کے اندر سرداریت اگر کسی کو عطا کرنے والا ہے تو وہ امام حسن اور امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. انہی کی سرداریت میں سب کے سب جنت کے اندر جائیں گے اور وہ ہم سب کے سردار ہوں گے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما رہیں گے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی غم حسین کو کیسا جاری و ساری رکھا ہے. آپ دیکھیں شریعت کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے سوگ منانے کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب؟ 3 دن تک ان کے لیے غم کے ہوتے ہیں اور وہ 3 دن تک غم مناتے ہیں. غم منانا مطلب ایسا نہیں کہ سینے کو پیٹنا، اپنے سر کے بال کو لوچنا، اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لینا اور کچھ ایسے ان کے تعلق سے باتیں بولتے رہنا، یہ مطلب نہیں ہے. ان کے غم میں ان کا اچھا بہترین تذکرہ کرو. اذکروا محاسن موتاکم،
تمہارے انتقال کرنے والوں کا تم اچھی طرح سے ذکر کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے فائدے کی جو جو چیزیں ہیں ان کے لیے کرتے رہو۔ 3 دن تمہارے لیے غم کے ہیں، لیکن جب امام علی مقام کی غم کی بات آتی ہے وہاں پر سوگ نہیں بلکہ غم منایا جاتا ہے۔ اور یہ غم کب سے منایا جا رہا ہے؟ ابھی آپ چھوٹے ہیں تب سے حضور علیہ السلام ان کی یاد میں رو کر ہم کو بتا رہے ہیں یہ ایمان ہے، یہ شہزادے میرے معمولی ہستیاں نہیں ہے، یہ شہزادے میرے ایسا اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے رتبے کو، جن کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند فرما دیا ہے، جنت کے اندر یہ سردار ہوں گے اور ان کے جسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی لیے اپنے نواسوں کو کبھی چومتے تھے کبھی سونگتے تھے۔ چومنے میں سونگنے میں فرق ہے۔ صحابہ اکرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے نورانی نواسوں کو چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحان طایا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اللہ نے ان کے جسموں میں رکھ دیا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو کو سونگ کر مصطفیٰ محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں میں وہ خوشبو کو اللہ تعالیٰ رکھ دیا۔ امام علی مقام کے جسم اطہر کے اندر اللہ نے جنت کی خوشبو کو رکھ دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غم بچپن سے ایسا کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگ 61 ہجری کے اندر میرے نواسے کو ظالم شہید کرنے والے ہیں، اور حکومت سے 61 ہجری کی حکومتوں سے حضور علیہ السلام پناہ مانگنے کا ہم کو حکم دیے ہیں۔ ایسی یزید پلید کی حکومت ہوگی تو ان حکومتوں سے پناہ مانگنے کا احادیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ کربلا ہوا تو کیا غم آپ کے قلب مبارک پر گزرا ہوگا؟ ذرا غور کرے عزیزان محترم، حضور علیہ السلام جب رات میں امام حسین کے رونے کی آواز کو سنتے اپنے نیند سے بیدار ہو جاتے، نیند سے اٹھ جاتے، نیند آپ کی قربان ہو جاتی، فوری آپ اٹھ کر فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور دستک دیتے۔ دستک دینے کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن ہو چکے ہیں، گھر میں چولہا نہیں لگ رہا ہے، 2 دن سے فاقہ کشی گزر رہی ہے، بھوک میں پیاس میں میرا بیٹا حسین رو رہا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لاؤ تو صحیح وہ بیٹے کو میرے گود میں تو دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے گود میں دیا جاتا ہے۔ دینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ نورانی زبان مبارک امام حسین کو چساتے ہیں، جیسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ میں لے کر چوسنے لگتے ہیں، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے اور آپ جیسا رو رہے تھے بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں، رونا آپ کا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رلانا،
اس لیے کہ ان کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوگا، انہیں کبھی بھی نہ رلانا، ان کو رونے نہیں دینا، ان کا خیال رکھنا، انہیں رونے نہیں دینا۔ کہ جب وہ بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام اپنی وہ نورانی زبان کو آپ کو چسایا کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگائے کربلا کی دھرتی پر جب ظالموں نے آپ کو شہید کیا تو آپ کے دل مبارک پر کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ بچپن میں رونے کو جب حضور برداشت نہیں فرماتے تو کربلا کی دھرتی پر آپ کے جسم اطہر پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا شہید کرنے کے بعد، ظالموں نے آپ کے جسم اطہر کو چور چور کر دیا، تو آپ پر کیا بیتی ہوگی، آپ کے قلب اطہر پر کیا گزرا ہوگا۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور کیفیت یہ تھی حضور علیہ السلام کی، آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غرد آپ کے چہرے مبارک پر ہے، دھول وغیرہ جو ہم کہتے ہیں چہرے مبارک پر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر غرد آلود کپڑے ہو چکے تھے، دھول وغیرہ لگ چکی تھی۔ یہ کیفیت کو دیکھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ دیدار کرنے کے بعد ہاتھ میں حضور علیہ السلام کی ایک شیشی تھی جس میں خون نظر آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اے ابن عباس، میں ایسے مقام سے آ رہا ہوں جو کربلا کی دھرتی ہے، جہاں پر ظالموں نے میرے نواسے کو، میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو ظالموں نے شہید کر دیا، اور یہ شیشی میں جو تم خون دیکھ رہے ہو یہ وہ 72 نفوس قدسیہ یعنی 72 جو کربلا کے شہداء ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو کربلا کی دھرتی پر شہید کر دیے اللہ کی رضا کے لیے، میرے دین کی حفاظت کے لیے، ان کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا کی دھرتی پر رہ کر ان کا امتحان دیکھ رہا ہوں، اور ان کے خون کو سمیٹ کر میں اس شیشی میں لے رہا تھا۔ تو کیا معاملہ ہے عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آپ کے آثار اور آپ کا غم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام اس طرح سے غم میں تھے، معمولی غم نہیں عزیزان محترم، امت کے لیے سب کچھ لٹا دینا، اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو لٹا دینا، راہ خدا میں شہید ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں عزیزان محترم، انسان پر یہ واقعات کو جب ہم سنتے ہیں، ذرا تصور کی دنیا میں جا کر اگر ہم غور کریں، اگر کسی کے گھر جنازہ ہو جائے، جانا تو ہر ایک کو ہے، انسان کو یہ معلوم ہے، پھر بھی وہ انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے آپ دیکھیں، باپ کا انتقال ہو جائے یا ماں کا انتقال ہو جائے، اس بیٹے کے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ اس کے اندر بے قابو پن آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹے کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ماں کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، تو بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ رونے لگتا ہے، ان لمحات کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ محبت بھرے لمحات اسے یاد آ جاتے ہیں تو وہ بے ساختہ رونے لگتا ہے، حالانکہ
ایک آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری، اسے یہ بھی معلوم ہے۔ پھر بھی معزز سامعین اکرام، انسانی تقاضا ہے، محبتوں کا تقاضا ہے، یہ زار و قطار رونے لگتا ہے۔ تو ذرا غور کرے، جہاں پر ایک شہید نہیں 72 شہید ہے، 72 شہید امام علی مقام کربلا کی دھرتی پر ایک ایک جنازے کو اٹھاتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اصغر کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کبھی عون و محمد کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، عباس علم بردار کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، ایک سے ایک کے بعد ایک کے جنازوں کو اٹھاتے ہوئے امام علی مقام کی زبان مبارک پر کبھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتا۔ علی اصغر چھوٹے شیر خار بچے جب شہید ہو گئے، مولا کی بارگاہ میں وہ خون کو اچھالتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ننھے علی اصغر کی شہادت کو تو قبول فرما لے۔ یہ کیفیت تھی عزیزان محترم۔ تو آپ کی شہادت کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں، غم حسین میں رونے والے صرف وہ 72 نفوس قدسیہ جو شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد آپ کے جو خاندان کے جتنے شہزادیاں تھی اور جتنے خواتین تھی، جتنی عورتیں تھی، اور ان میں ایک بیمار زین العابدین تھے، ان کے علاوہ عزیزان محترم جتنے زمین آپ کے غم میں رو رہی ہے، آسمان آپ کے غم میں رو رہا ہے، کہ ہر ذرہ ذرہ آپ کے غم میں رو رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر اگر ہم دیکھیں گے، امام علی مقام جب شہید ہوئے تو زمین سے جہاں پر بھی پتھر ہٹایا جاتا، وہ پتھر کے نیچے سے خون نظر آتا۔ معتبر کتب تاریخ کے اندر یہ واقعات ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر جہاں سے بھی پتھر کو ہٹایا جاتا، وہ پتھر کے نیچے سے خون نکلا کرتا تھا۔ اور جس دن شہادت ہو گئی، آسمان سے خون کی برسات ہونے لگی، آسمان بھی رونے لگا، زمین بھی رونے لگی۔ یہ معمولی بات نہیں عزیزان محترم۔ اور روایتوں میں آتا ہے آسمان پر سرخ چھایا ہوا، یعنی لال ایسی لالی آ چکی تھی کہ وہ لالی 3 دن تک آسمان پر برقرار رہی، اور دن ایسا معلوم ہو رہا ہے بالکل تاریک ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اور دن کے اندر ستارے نظر آ رہے ہیں کہ مورخین بیان فرماتے ہیں جب ستاروں کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ آپس میں چمٹتے ہوئے غم کا اظہار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت پر اس طرح سے واقعات پیش آئے۔ آپ غور کریں معزز سامعین اکرام، صرف زمین و آسمان، ستارے، چاند، سورج، ہر کوئی رو رہا ہے۔ آسمان پر فرشتے رو رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے جنات کا ایک قافلہ آتا ہے، وہ جنات کے قافلے کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں وہ جنات یہ اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہیں، اے ظالمو تم پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، سارے ملائکہ کی لعنت ہو، سارے انسانوں کی تم پر لعنت ہو، تمہوں نے امام علی مقام کو تم نے شہید کر دیا، تم پر سب کی لعنت ہو۔ یہ کون رو رہے ہیں؟ جنات رو رہے ہیں۔ انسان تو انسان، جنات رو رہے ہیں، پتھر رو رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت تھی دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں گے مغرب سے پہلے سورج جب ڈوبتا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ غور کر کر دیکھیں، سارا سرخ وہاں پر ہو جاتا ہے، لالی وہاں پر آ جاتی ہے۔ تو مورخین بیان فرماتے ہیں امام علی مقام کی شہادت سے پہلے کبھی سورج جب ڈوبتا تھا تو یہ کیفیت وہاں پر نہیں ہوتی کہ وہاں پر لالی آ جاتی ہے، لیکن جب یہ واقعہ کربلا 61 ہجری کو جو واقعہ ہوا امام علی مقام کی شہادت کے بعد، جب سورج جہاں پر ڈوبتا ہے وہاں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سارا کا سارا لال ہو جاتا ہے، تو غم حسین میں وہ رویا کرتا ہے، وہ غم حسین میں رویا کرتا ہے۔ اور مورخین اکرام اپنی کتابوں کے اندر معتبر تاریخ میں لکھتے ہیں ایک تو 3 دن تک، 6 دن تک یہ کیفیت تھی،
کیا کیفیت تھی؟ دن رات نظر آ رہا تھا، دن میں رات نظر آ رہی ہے کہ اور جس دیوار کو بھی دیکھے وہ دیوار سرخ لال لال نظر آ رہی ہے، دیواروں کا یہ عالم۔ اور آسمان سے جو خون کی برسات ہوئی، مورخین اکرام یہاں تک ڈیٹیلز میں لکھتے ہیں جن جن کپڑوں پر وہ خون گرتا تھا وہ کپڑے پرزے پرزے ہو جاتا، لیکن وہ خون کا دھبا نہیں جایا کرتا تھا۔ ہم برتنوں کو جب کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیے، کیونکہ وہ دور تھا کہ جہاں پر مختصر سی جگہ ہوتی سونے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، کچھ ہانڈی برتن آسمان کے کھلے آسمان کے نیچے رہ جاتے، تو بیان فرماتے ہیں ہانڈیوں کے اندر خون بھر گیا، ہمارے تمام مٹی کے برتن خون سے بھر گئے، اور جو خون کے خطرات آسمان سے گرنے لگے، ہمارا کپڑا جسم کا پھٹ جاتا لیکن وہ خون کا داغ نہیں مٹتا تھا۔ یہ کیفیت عزیزان محترم غم حسین کے اندر کون کون رو رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، صحابیات، صحابہ، اہل بیت اطہار، عاشقین، زمین و آسمان، پتھر، ہر چیز یہ رو رہی ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں عزیزان محترم؟ وہ سر مبارک جن پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، وہ سر انور کو دیکھ کر پجاری جو ہوتے ہیں، پاسٹرز جو ہوتے ہیں، وہ سر انور کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ 10,000 درہم کے اندر ایک پادری یہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، تم کیسا بھی گزر رہے ہو وہ سر انور کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اور رکھ کر صبح جیسا ہی ہوتے ہی تم یہ سر انور کو لے لینا۔ تو رات میں وہ کیونکہ دولت کے پجاری بن چکے تھے، جس دولت کے لیے امام علی مقام کو انہوں نے شہید کیا، 10,000 درہم کا نام سنتے ہی فوری سر مبارک کو حوالے کر دیے۔ اور اس کی قسمت کے کیا کہنے، وہ پادری تھا، پاسٹر تھا، اپنے گرجا گھر کے اندر امام علی مقام کے سر مبارک کو رکھا۔ اب رات بھر اس کا رویہ دیکھو، کچھ نہیں کیا، وہ اپنی عبادت کو چھوڑ دیا، رات میں جو عبادت کرتا تھا سب کچھ چھوڑ دیا، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ آ کر سر مبارک کو دیکھتا تھا، وہ نورانی چہرے کو دیکھتا تھا۔ تو وہ بیان کر رہا ہے، اور بھی واقعات ہے، میں کیا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ چھت اچانک شق ہو رہی ہے، چھت پھٹ رہی ہے، اور آسمان سے ایک نورانی برسات چہرے انور پر ہو رہی ہے، ایک نورانی برسات آسمان سے چہرے انور پر ہو رہی ہے، اور وہ چہرہ ایسا چمک رہا ہے جس چمک کو میں نے آج تک کہیں پر بھی نہیں دیکھا، ایسی چمک وہ چہرے انور پر آسمان سے ہو رہی ہے، اور چہرے مبارک نورانی ایسا چمک رہا ہے۔ اور وہ جیسا ہی یہ کیفیت کو، یہ منظر کو دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ان کی رقم انہیں ادا کر دیتا ہے، اور ادا کرنے کے بعد وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پر جب لے کر ظالم جا رہے تھے، ایک مقام پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنائی دی گئی، سورہ کہف کی تلاوت چل رہی تھی، تو قاری نے، پڑھنے والے نے جب اس آیت شریفہ پر وہ پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے قصوں میں، یعنی بیان کردہ قصوں میں سے ایک عجیب قصہ ہے۔ کانوا من آیاتنا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سر انور سے آواز آ رہی ہے، امام علی مقام کے سر مبارک سے آواز آ رہی ہے، اے پڑھنے والے ذرا میری شہادت پر بھی تو غور کر، میرا جو واقعہ ہے اس سے بھی عجیب میرا واقعہ ہے۔ کیا شان ہے امام علی مقام کی، سر انور تن سے جدا ہو گیا،
یہ شہادت دے رہا ہے کہ سر انور سے جدا ہونا یہ ہماری حیات کے لیے، اور یہ ہمارے، یہ مت سمجھنا کبھی بھی ہم شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد ہماری مثال معاذ اللہ عام مردوں کی طرح مت سمجھنا۔ ہماری زندگی ایسی زندگی ہے، نیزے پر رہ کر ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے، یہ کرشمات، یہ معجزات ظاہر ہونے لگے کہ حضور علیہ السلام کے وہ نورانی نوازوں کے سر مبارک سے یہ کرامتیں ظاہر ہونے لگے۔ کوئی معمولی بات نہیں عزیزان محترم۔ تو غور کرے، صرف میں آپ کو آج کی پوری گفتگو کے اندر غم حسین جب آیا تو اسی پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھا، وقت ہو گیا تو غم حسین کب سے چل رہا ہے، اور غم حسین قیامت تک یہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ غم ہمارے دلوں میں جب ہم بسا لیتے ہیں، ہماری دل کی دنیا ایمان سے تازہ ہو جاتی ہے۔ امام حسین کے غم میں ہم جئیں گے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، ان کی محبتوں کا دم بھرتے رہیں گے۔ یقیناً حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا، جب قیامت میں اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو غم حسین میں روتے بھی ہیں، ان کی محبتیں دلوں میں بساتے بھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بروز محشر جب یہ اٹھائے جائیں گے حق تبارک و تعالیٰ کہے گا انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ غم حسین میں رونے والے ہیں، غم حسین میں یہ جینے والے تھے، دنیا کے اندر ان کا مقصد ہی یہی تھا، حسین کے مشن کو انہوں نے اپنی زندگی میں لایا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا بغیر حساب کے، اب ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو یہ ہے غم حسین جو دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب اور کامران کرنے کا، ایک نجات کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو امام علی مقام کی محبتوں میں جینے، ان کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، کربلا والوں کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ حسنین کریمین کا، واسطہ شہدائے کربلا والوں کا، واسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے